آئیے قرآن کی آیہ مبارکہ جو میں نے خطبہ کے اندر پڑھی اسے توجہ سے اور محبت سے سماعت فرمائیں۔ قرآن سننے سے پہلے ایک مرتبہ رب کی شان بیان کرتے ہوئے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سارے اب آپ کہیں گے تو لطف نصیب ہو جائے گا، کہیے سبحان اللہ۔ آئیے میرے رب ذوالجلال کا قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا فرمان میرے سونے پروردگار جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے رب کا قرآن مجید کے اندر ہم نے پڑھا اللہ رب ذوالجلال کا فرمان قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے پروردگار کیا کہوں، فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے اور اپنے غلاموں کو بتا دیجئے اے میرے پروردگار کیا کہنا ہے، کیا بتانا ہے، کیا تیرا پیغام ہے جو میں لوگوں تک پہنچا دوں، جو اپنے امتیوں تک پہنچا دوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، مولا پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اپنے غلاموں سے کہہ دو جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس پہ خوشیاں کیا کرو۔ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، پھر چاہیے کہ اس پر خوشیاں منایا کرو۔ اور یہ خوشیاں منانا کیسا ہے؟ آئیے نا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ آگے قرآن نے یہ خوشیاں منانے کو بیان کیا تو کیسے کیا؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا کہ ہوا یہ ضمیر لوٹ رہی ہے خوشیوں کی طرف کہ خوشیاں منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا کہ یہ تمہارا خوشیاں منانا ہر چیز سے اللہ نے بہتر بنایا ہے۔ جب بھی تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو چاہیے کہ تم اس پر خوشیاں کیا کرو، اس پر خوشیاں منایا کرو۔ یہ خوشیاں منانا ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تمہیں رب کی طرف سے دیا ہوا مال ہے، یہ تمہارا خوشی کرنا اس سارے مال سے بہتر ہے۔ یہ تمہارا خوشی کرنا رب کے فضل کے ملنے پر، اللہ کی رحمت کے ملنے پر جو تم خوشی کرتے ہو نا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو تم سارا مال جمع کرتے ہو یہ وہ خوشی اس پر کرنا کہ جو رب کی رحمت ملی، رب کا فضل ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہاں یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر کیا ہے؟ اس مال پر خوشی کرنا، اس مال پر خوش ہونا جو اللہ نے فضل بنا کے، اللہ نے رحمت بنا کے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، اس پر مومنین کو چاہیے کہ وہ خوشیاں کیا کریں۔ اب قرآن سے ہی فیصلہ کرواتے ہیں کہ اے قرآن اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ آپ ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ پہلے چلتے ہیں رب کے فضل کی طرف، قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ رب کا فضل کیا ہے۔ آئیے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے سونے پروردگار جل جلالہ و عم نوالہ کا فرمان قرآن مجید کے اندر موجود۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے حکم دیا تھا کہ جب تیرا فضل ہمیں ملے،
تیری رحمت ہمیں ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ خوشیاں کیا کریں۔ مولا یہ بھی تو بتانا کہ تیرا فضل کیا ہے، تیری رحمت کیا ہے۔ اللہ کے قرآن سے جب ہم نے پوچھا تو آواز آئی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس طرح نہیں محبت نہ لاکھو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے سونے پروردگار جل جلالہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے ہم نے فیصلہ لے لیا کہ اے قرآن ہمیں بتا تو صحیح کہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اے بندے، اے میرے سونے رب کے بندے، اے سوال کرنے والے، تو نے سوال کیا ہے، قرآن سے پوچھا ہے، بلکہ قرآن کے اندر جو موجود کلام ہے سونے رب کا کلام ہے، تو نے اللہ سے پوچھا ہے کہ اے پروردگار ہمیں بتا تو صحیح تیرا فضل کیا ہے۔ فرمایا مومنین کو خوشخبری دے دو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ان کے لیے جو فضل کبیر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی طرف سے مومنین کو جو فضل کبیر عطا ہوا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ کریم لجپال نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فضل بن کے تشریف لائے ہیں۔ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں عرض ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ تو نے کہا کہ جب تیری طرف سے اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں کی جائیں، اس پر خوشیاں منائی جائیں۔ اے پروردگار ہم نے تیری بارگاہ میں سوال کیا کہ تیرا فضل کیا ہے، تو نے فضل کے بارے میں بتا دیا کہ تیرے محبوب سب سے بڑا فضل ہے، تیرے محبوب سب سے بڑا فضل ہے جو تو نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، رسول اللہ کو، رسول اللہ کی امت کے لیے عطا فرما کے کرم فرمایا ہے۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں عرض ہے، مولا ہمیں یہ بھی بتا دے کہ تیری رحمت کیا ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں جب سوال کیا تو رب کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے میرے قرآن کو پڑھ لے، میری کتاب کو پڑھنا تیرا کام ہے، تجھے میری رحمت نظر آ جائے گی، میری رحمت نظر آ جائے گی کہ میں نے رحمت کیا بھیجی ہے۔ فرمایا کہ قرآن کو پڑھ لے۔ میں نے جب قرآن کھولا، قرآن کو پڑھا، قرآن کے اندر موجود میرے سونے پروردگار جل جلالہ کا فرمان، اللہ رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کسی ایک جہان کے لیے، دو جہانوں کے لیے، تین جہانوں کے لیے یوں نہیں فرمایا، بلکہ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ رحمت میرے حضور دی واجاں بیمار دی، رحمت میرے حضور دی واجاں، ساتھ نے مل کے پڑھنا ہے رحمت میرے حضور دی واجاں بیمار دی، رحمت میرے حضور دی۔ شرمانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر بلند کر رہے ہیں، رسول اللہ کی شان پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ نے بھی میرے ساتھ رسول اللہ کا امتی ہونے کے ناطے، رسول اللہ کا غلام ہونے کے ناطے، آقا کریم علیہ السلام کا عاشق ہونے کے ناطے ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور عاشق رسول کیسا ہوتا ہے آپ کی زبانوں سے پتہ چلے گا کہ کون کون عاشق رسول بیٹھا ہے۔
ہماری آواز بے شک خوبصورت نہ ہو، ہماری آواز کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ہمارے اخلاص کو دیکھا جائے گا، ہماری نیت کو دیکھا جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوا دیجئے، رحمت میرے حضور دی، واہ 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 سبحان اللہ، رحمت میرے حضور دی، واجہ پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی، واجہ پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی، واجہ پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہ گارا میں تینوں۔ میرے حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے، اور اپنا فضل کبیر بھی رب ذوالجلال نے جسے بنا کر بھیجا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، رحمت بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کو بنا کر بھیجا ہے، اور جسے فضل کبیر بنا کے بھیجا ہے وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ امام الانبیاء کی ذات کو رحمت بھی بنا کر بھیجا، اور فضل کبیر بھی اللہ نے سونے لجپال نبی کو بنا کر بھیجا ہے۔ اور آج حضور کا امتی حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے، خوشی کرتا ہے، اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی اور اپنا فضل بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کو حضور کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ حضور کی صورت میں حضور کے امتیوں کو رب نے اپنا فضل بھی عطا فرمایا ہے اور اپنی رحمت بھی عطا فرمایا ہے، اور ایک طرف اعلان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا کہ اے میرے سونے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل پہنچے، اللہ کی رحمت پہنچے تو چاہیے کہ اس پر تم خوشیاں منایا کرو۔ اور آج مومن اپنے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منا کے ایک ہی اعلان کرتا ہے کہ ہم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کا فضل بھی مانتے ہیں، رب کی رحمت بھی مانتے ہیں، اور خوشی وہی کرتا ہے جسے رب کا فضل ملا ہے، رب کی رحمت ملی ہے۔ میں نے دوسری پارٹی سے پوچھا، میں نے کہا تم رسول اللہ کی آمد کی خوشی کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم خوشی نہیں کریں گے۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ کا فضل نہیں آیا، اللہ کی رحمت نہیں آئی۔ میں نے کہا ہم خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل بھی سنیوں کو عطا فرمایا ہے، رحمت بھی سنیوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فضل بھی اپنا، رحمت بھی اپنی اللہ نے سنیوں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ ہمارا مقدر ہے، اہل سنت کا یہ مقدر ہے۔ ہم ہی خوشی کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ذرا آپ بھی اعلان کر کے بتائیے نا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے۔ مزے کو بھی مزہ آ جائے، پڑھ لیجئے، خوشی ہے مینا کے لال کے تشریف لانے